8واں باب حوض کوثر پر۔ حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے حوض کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں صالح سے پوچھا، حضرت عیسیٰ نے جو سفارشی کلمات کہے تھے، یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے، کیا ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی تھی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی نفع پہنچائے گی؟ ہاں سنی، مگر اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو سچ تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کامیابی اور نجات کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کر دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب درگزر کا معاملہ کریں گے۔ یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انہوں نے ان پر توبہ اور اصلاح نہیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے۔ ہر نبی اپنی امت کی اسی طرح دبے لفظوں میں سفارش کر رہا ہے اور کرے گا، مگر اس کے نتیجے میں سردست صرف اتنی ہی رعایت مل رہی ہے۔ اس وقت کوتاہیاں معاف ہو رہی ہیں، جرائم نہیں، اور یہ کوتاہیاں جنہیں معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کی گئی تھی، بہرحال اسی طرح کی خواری کا سبب بنی ہیں جو تمہاری بیٹی لیلا کو اٹھانی پڑی تھی۔ باقی جن لوگوں نے ہمہ وقت ایمان و عمل صالح اور توبہ اور اصلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا، وہ تو اول وقت ہی سے عافیت میں ہیں، اور جن لوگوں نے مستقل نافرمانی اور بڑے گناہوں کی راہ اختیار کی، وہ اس وقت بدترین سختی کا شکار ہیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ صالح میرا ہاتھ تھامے ان کے قریب چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم ذرا دور چلے تو ایک جھیل سی نظر آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی صالح بولا، یہی حوض کوثر ہے۔ میں نے کہا، مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں؟ وہ آگے کی طرف ہیں، ہم دوسری سمت سے داخل ہوئے ہیں۔ میں تمہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا چاہ رہا تھا، اس لیے یہاں سے لایا ہوں۔ صالح کی بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عام معنوں میں کوئی حوض نہیں ہے۔ میں نے قدر تعجب کے ساتھ صالح سے کہا، یار یہ تو جھیل بلکہ شاید سمندر جتنا بڑا ہے، جس کا دوسرا کنارہ مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کتنے سارے لوگ اس کے کنارے کھڑے پانی پی رہے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا حوض ہو تو فوراً ہی خالی ہو جائے گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہاں ہر جگہ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ویسے پچھلی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ عام سا حوض نہیں ہوگا بلکہ کوئی سمندر ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پچھلی دنیا میں عرب اور افریقہ کو جدا کرنے والا بحر احمر یعنی ریڈ سی بہتا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار صالح سے کیا تو وہ بولا، بڑی حد تک یہ اندازہ ٹھیک ہے۔ زمین پھیل کر گرچہ بہت بڑی ہو چکی ہے، مگر یہ کم و بیش وہی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر سرزمین عرب میں برپا ہو رہا ہے۔ ہاں تمہارے اندازے ٹھیک ہیں۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا کہ کیسا وقت تھا وہ جب دنیا آباد تھی۔ لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے۔ کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر پچھلی دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگ مان کر ہی نہیں دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء میں سے کچھ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ رسول نہ صرف لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبہ کر دیتے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، جس سے صرف ماننے والے بچائے جائیں گے۔
चुनांचे قوم नूह, आद, समूद, قوم लूत, قوم शुएब, आले फ़िरौन और ख़ुद कुरैश मक्का के साथ यही हुआ। इन अक़वाम के रसूलों ने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, मगर जब वो ना माने तो क़यामत से कबल ही दुनिया में उन्हें अज़ाब दिया गया। कौम नूह और आले फ़िरौन को पानी में डुबोकर, आद को तुंद आंधी से, कौम समूद और कौम शुएब को एक कड़क से, कौम लूत को पत्थर वाली हवा से, कुफ़ार मक्का को मोमिनों की तलवारों से ख़त्म किया गया और अहले ईमान को बचाकर ज़मीन का इक़्तिदार उन्हें दे दिया गया। ख़ास कर कुफ़ार मक्का और हुज़ूर का मामला तो तारीख़ की रोशनी में हुआ और कुरान पे इसका रिकॉर्ड महफूज कर दिया गया। और किसे मालूम नहीं था कि सहाबा कराम को किस तरह चंद बरसों में दुनिया का हुक्मरान बना दिया गया। यूँ उख़रवी सज़ा और जज़ा का एक दुनियावी नमूना इस तरह कायम किया गया कि कोई शख्स भी इसका इनकार करने की ताकत नहीं रखता। फिर भी लोगों ने इस दिन की तैयारी नहीं की, सबसे बढ़कर इसी मिडल ईस्ट के इलाके में जहां आज हशर बरपा है। 4000 बरस तक आले इब्राहीम की शक्ल में एक कौम के साथ मुस्तकिल सज़ा जज़ा का मामला किया गया। औलाद इब्राहीम की 2 शाखों यानी बनी इस्माइल और बनी इसराइल के साथ अल्लाह का कानून ये रहा कि अगर वो फर्माबरदारी करते तो खुदा की रहमत उन्हें दुनिया में नवाजती और नाफरमानी करते तो दुनिया में कौमी हैसियत में सज़ा पाते। बनी इसराइल को अपनी तारीख़ में अपने जराइम की पादाश में 2 दफ़ा अजीम तबाहियों का सामना बतौर सज़ा करना पड़ा। एक दफ़ा इराक़ के बादशाह बुख्त नसर के हाथों और दूसरी दफ़ा रूमी जर्नैल टीटस के हाथों उन पर तबाही नाजिल की गई। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को भी उनके जराइम की बिना पर 2 दफ़ा बड़े पैमाने पर सज़ा दी गई। एक दफ़ा तातारियों के हाथों और दूसरी दफ़ा यूरोपी अक़वाम के हाथों उन्हें तबाही और ग़ुलामी की ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। इस सज़ा के साथ जब कभी वो तौबा और रजू करते तो उन पर हुकूमत व इनामात के दरवाज़े खुल जाते। इसकी एक मिसाल वो थी जब तातारियों के हाथों मुकम्मल तबाही के बाद मुसलमानों ने उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया तो थोड़े ही अरसे में बर्बाद शुदा मुसलमान दोबारा दुनिया की अजीम सुपर पावर बन गए। मगर अफसोस के लोगों ने सज़ा व जज़ा के इस खुले हुए मामले को देखकर भी क़यामत की सज़ा व जज़ा की हक़ानियत को संजीदगी से नहीं लिया। बेइख्तियार मेरे मुंह से एक ठंडी आह निकली और मैंने कहा, मेरे रब, तूने तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इंसान बड़ी ही ढीठ मखलूक था, इसीलिए उसे आज का ये तल्ख़ दिन देखना पड़ रहा है। साले ने मेरा जुमला सुनकर लम्हा भर के लिए मुझे देखा और बोला, नहीं, हर इंसान ऐसा नहीं था। देख लो, तुम्हारे इर्द गिर्द हौज़े कौसर पर कितने सारे लोग हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया मगर कुछ बोला नहीं। वजह साफ ज़ाहिर थी, साले यहाँ मौजूद लोगों को देख रहा था और मैं बाहर हशर में मौजूद लोगों के ख्याल में था, जिनमें मेरा अपना बेटा जमशेद भी शामिल था। मैं मैदान हशर में उसकी तलाश में लौटा था, मगर हज़रत ईसा की गवाही का मंज़र देखकर मेरा हौसला जवाब दे चुका था। इसलिए सरदस्त उसका मामला मैंने खुदा पर छोड़ने का फ़ैसला किया। हम आगे बढ़ रहे थे कि एक जगह पहुंचकर साले ने मुझसे कहा, चलो अब कौसर के VVIP लाउंज में चलते हैं। मैंने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया, मगर मुझे अंदाज़ा था कि साले क्या कह रहा है। तहम उसने अपनी बात की वज़ाहत खुद ही कर दी। आखिरत की कामयाबी हासिल करने वालों के 2 दर्जात हैं। एक वो जिन्होंने दीन को फ़राइज़ व वाजिबात के दर्जे में इख्तियार किया, बंदों और खालिक के हकूक़ अदा किए और खुदा के हर हुक्म की पाबंदी की।
یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا، بدترین حالات اور مشکل ترین مواقعوں پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی، ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی، خدا کے دین کی نصرت، اس کی نفل عبادت، اس کے بندوں پر خرچ اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن VIPs میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کی نعمتیں، ان کے درجات، خدا سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ، ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرفیہ یعنی ایلیٹ اور ہائی جینٹری ہوا کرتی تھی۔ آج قیامت کے دن یہی ہو رہا ہے۔ کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کے پرفضا علاقے میں ٹھہرایا گیا ہے اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے۔ یہ اہل جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن کوثر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامت گاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا۔ ہم ایک ایسی جگہ داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔ جھیل کا برف کی مانند سفید اور بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاندنی کی طرح بچھا ہوا تھا۔ جھیل کی سطح پرسکون اور ہموار تھی اور اس کے دیکھنے سے ہی نگاہوں کو عجب طرح کی تسکین مل رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ایسے چمکدار موتیوں کے بنے ہوئے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ کنارے کے پاس انتہائی دبیز اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے جن پر چلتے ہوئے تلوں کو ناقابل بیان راحت مل رہی تھی۔ ان پر شاہانہ اور آرام دہ نشستیں موجود تھیں۔ شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ جھیل سے ایسی مہک اٹھ رہی تھی جس سے مشام جان معطر ہو کر رہ گئے۔ میں نے ایک نشست سنبھالتے ہوئے سالے سے پوچھا، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حوض کی تہہ میں جو مٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ معطر ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ سالے نے جھیل سے ایک گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مزے کرو۔ میں نے ایک گھونٹ لیا۔ دنیا میں نے اس کی طرف تشبیہات سنی تھیں، دودھ، شہد وغیرہ، مگر یہ ان سب سے کہیں زیادہ بہتر مشروب تھا۔ گرچہ میں پہلے بھی جام کوثر پی چکا تھا، مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ باہر محشر میں سخت اور چلچلاتی دھوپ تھی، مگر یہاں شام کے چھٹپٹے کا منظر تھا۔ ٹھنڈی خنک اور سبک ہوا چل رہی تھی۔ بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سماں محسوس ہوتا تھا۔ سفید آسمان پر شفق کی سی لالی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی، کہیں نارنجی اور کہیں زرد۔ آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چٹی دوشیزہ سر پر رنگ برنگ دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہے۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ مجھے یہ بالکل کسی پکنک پوائنٹ کا منظر لگ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں تنہا تنہا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے کھڑے اور بیٹھے آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بے حد خوش اور مسرور نظر آتے تھے۔ ان کے چہروں پر پھیلا سکون اور اطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مار لیا ہے۔ یہ موت، دکھ، بیماری، غم اور تکلیف کے ہر امکان سے دامن چھڑا کر
ابدی اور سچی خوشی کے بحر ناپیدا کنار کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ختم نہ ہونے والی کامیابی، ماند نہ پڑنے والی خوشی، کم نہ ہونے والی لذتیں، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھیں۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے قہقہوں کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا۔ سالے نے میرا خیال میرے چہرے پر پڑھ لیا اور بولا، آؤ چلو، لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں، انہیں بھی یہیں بلوا لیا گیا ہے۔